बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख़ की ऐसी समरी जो 11 बजे सदर पाकिस्तान 11 बजे वो समरी लाई जाती है और 1 बजे उसको मंजूर कर लिया जाता है सदर पाकिस्तान की जानिब से। और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे रेकोर्डिक रेफरेंस पर जो आज समाअत हुई है और उसमें जो निज़ाम इंसाफ है, जिस पर जो 70 साल के बाद हमारे मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं, जो काजी हैं, उनकी जानिब से आज इस बात का इजहार किया गया है कि अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो दुरुस्त होनी हैं निज़ाम में इंसाफ में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 5-6 दिन कबल, जब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा, ये गांव रुकन है, थाना गोजरा है, तहसील मलकवाल, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा हैं फलक शेर पठान। वो एक कुलखानी पर गए और कुलखानी से वापस जैसी गाड़ी में बैठने लगे तो जो वहाँ पर चंद लोगों ने फायरिंग कर दी। 2 बाइक्स पे आए, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे जो ड्राइवर था, ड्राइवर मुनव्वर इकबाल, वो मौके पर कत्ल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और जो फलक शेर पठान थे उनकी वो जख्मी हो गए। उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये मुकदमा FIR 302 की है, उसमें बाकी भी दफात शामिल की गई हैं, और जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया उनके खिलाफ इरफान है, इसके अलावा आमिर है, कमर है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मेरे सामने पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और इस पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये बताया जा रहा है कि 19/11/2022 के ये FIR है, और तारीख जो वक्त वकूआ है वो भी इसमें 19/11 है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के मकामी रहनुमा और कारकुनान हैं, उनको इस बात का शिकवा है पंजाब हुकूमत से, और स्पेशली मोनस इलाही से और परवेज़ इलाही से, क्योंकि ये उनका हल्का भी बनता है। मोनस इलाही का मंडी बहाउद्दीन से ही इलेक्शन लड़ने का प्लान है कि अगर PTI की हुकूमत हो, और ये बात असल जिम्मेदारी सरफराज चीमा की बनती है कि अगर आप अपने लोगों को भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, एक वकूआ हुआ है, उस वकूए में आप इन्वेस्टिगेशन आगे लेकर जाएं, कौन लोग मुलव्वस हैं, क्यों मुलव्वस हैं, जितना भी आपका कोई बड़ा इख्तलाफ हो सकता है, किसी की जान लेना, ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का जो रूल ऑफ लॉ है। और इसकी जिम्मेदारी बनती है पंजाब हुकूमत की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो दूरियां अगर गुजरात में और मंडी बहाउद्दीन के इलाकों में PTI और चौधरियों के दरमियान ऐसी दूरियां पैदा होंगी, कारकुनान और जो PTI के कारकुनान और चौधरी हैं, तो फिर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, सियासी तौर पर बड़ा नुकसान होगा। तो इसकी जो है वो साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको करारे वाकई सजा दी जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई रेकोर्डिक रेफरेंस के हवाले से। रेकोर्डिक रेफरेंस गले पड़ गया है हुकूमत के। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने एक ब्लंडर ये किया कि वो जो कंपनी है उसको पहले ही रेकोर्डिक का कब्जा दे दिया, काम भी जारी करवा दिया, काम से मुराद वहां पर एक्टिविटी शुरू हो गई, और उसके बाद इनको ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी ले लें। हालांकि ये मुआहदा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाती, या जब आपने कोई काम कर लिया है, काम करने के बाद आप राय लेने आए तो फिर मामला। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही है कि जनाब $9 अरब हमारे खाते पड़ जाएंगे। $9 अरब हम कहां से देंगे? बस यही एक दुख है जो इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, और इस तकलीफ की वजह से ये दिन ब दिन जो अदालत के सामने फंसते जा रहे हैं, और इस हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज जब समाअत हुई, ये 5 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने समाअत की उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो उन्होंने कहा कि मनसूबे में सरमायाकारी जो बैरक गोल्ड कंपनी है, उसके वकील मखदूम अली खान साहब ने अदालत को दलाल देते हुए कहा कि रेकोर्डिक मनसूबे से माल जैसे ही पोर्ट पर पहुंचेगा, बंदरगाह पर पहुंचेगा, 85% अदायगी हो जाएगी। माल की बकिया जो 15% अदायगी है वो मंजिल पर पहुंचकर मार्केट रेट और क्वालिटी के मुताबिक अदायगी होगी। मखदूम अली खान ने कहा कि अगर रेकोर्डिक मंसूबे से कॉपर और सोने के अलावा कोई मादनियात निकली तो तरीक़ाकार मुआहदे में दर्ज है। अगर रेकोर्डिक मंसूबे से कोई नायाब मादनियात निकली तो हुकूमत मार्केट रेट पर खरीद लेगी।
اگر ریکوڈک منصوبے سے کوئی اسٹریٹجک معدنیات برآمد ہوئی تو حکومت مفت لے سکے گی، اگر زمین حاصل کی گئی تو ادائیگی کمپنی کرے گی، جبکہ حکومت سہولت فراہم کرے گی۔ وکیل بیرک گولڈ کمپنی نے کہا کہ مرکزی شاہراہوں کی تعمیر اور مرمت حکومت، جبکہ نوکنڈی سے پروجیکٹ تک سڑک کی تعمیر کمپنی کے ذمہ ہوگی۔ شاہراہیں صرف پروجیکٹ نہیں بلکہ عام عوام بھی استعمال کر سکے گی۔ بارڈر، صوبے اور ضلع میں سیکیورٹی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ پروجیکٹ کے اندر سیکیورٹی کمپنی کے ذمہ ہوگی۔ ریکوڈک منصوبے سے مال کرش کر کے پانی کی لائن کے ذریعے پورٹ پر پہنچے گا۔ ریکوڈک منصوبے کی کنسٹرکشن کا 1%، جبکہ سالانہ آمدن کا 0.4% سماجی شراکت داری پر خرچ ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ منصوبے کی تعمیر پر 7500 جبکہ آپریشنز پر 4000 نوکریاں ملیں گی۔ کمپنی ریکوڈک منصوبے کو مکمل شفاف اور قانون کے مطابق کرنا چاہتی ہے۔ اگر حکومت کوئی رعایت ختم کرتی ہے تو وہ خفیہ نہیں بلکہ پبلک نوٹس کے ذریعے کھلے عام فیصلہ کرے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے میں 50% شیئرز پاکستان کے ہیں، تنازع سے پاکستان کو بھی اثر پڑے گا۔ کہ جسٹس نے ریمارک کی کہ حکومت پاکستان جو کرے وہ بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھ کر کرے، ورنہ کمپنی پھر عالمی ثالثی فورم پر چلی جائے گی۔ پاکستان کے عدالتی نظام اور عالمی نظام انصاف میں بہت فرق ہے۔ یہ تو خیر پوری قوم جانتی ہے کہ دنیا میں جو نظام انصاف ہے اور ہمارا نظام انصاف بہت فرق ہے۔ پاکستان کے نظام انصاف میں بہتری کے لیے ہمارے بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہر آنے والا چیف جسٹس، ہر آنے والا قاضی اس کو چیلنج تو سمجھتا ہے، اس چیلنج کے لیے عملی کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ مجھے جتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے، ہائی کورٹ میں ہم مختلف جو تقریب ہوتی ہے، جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت بڑا نظام انصاف کی میں بہتری لانے کے لیے ہمیں بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اچھا، وہ چیلنج ہی بتاتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے جو سپریم کورٹ کے ہم ججز کی بات کرتے ہیں کہ حضور کس نے 70 سال ہو گئے ہیں ملک میں اور آج تک اگر نظام انصاف ہمارا نہیں بہتر ہو سکا، 70 سال میں جو قومیں ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور 70 سال میں ہمارے نظام انصاف کی یہ حالت ہے کہ رپورٹس کے مطابق ہم تو 140ویں نمبر پر ہیں۔ تو پھر اور کتنا ہم نے 70 سال میں کیا ہے نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے؟ بدقسمتی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر نظام انصاف کے لیے کچھ کرنا ہے تو اعظم سواتی روز عدالت کے باہر آ کر احتجاج کرتا ہے اور روتے ہوئے آپ سے التجا کرتا ہے کہ جناب انصاف دیں، تو وہ کیس آپ نے 17 دن ہو گئے ہیں، 17 دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر ہم نے ہیومن رائٹس سائٹ پر نوٹس لے لیا، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، اب اگلے دلائل کے لیے جو ہے وہ حکومتی وکیل دلائل دیں گے اور عدالت اس کو 2-3 دن میں ڈیسائیڈ کر دے گی۔ اب چونکہ بلنڈر بہت زیادہ ہیں لیکن بات ریاست کی ہے اور 9 ارب ڈالر ریاست نے دینا ہے، اس وجہ سے عدالت اس معاملے کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب 7 ماہ کے بعد ایک گورنر کی تعیناتی بالآخر پی ڈی ایم حکومت اس قابل ہو گئی کہ اپنے لیے ایک گورنر کی تعیناتی وہ کر سکیں، اور تعیناتی کس کی ہے جی؟ فضل الرحمان کے سمدھی کی۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں، اور یہ لوگ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کا سمدھی، اس کو گورنر خیبر پختونخوا مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی سینیٹر ہے، فضل الرحمان کا ایک بھائی سینیٹر ہے، بیٹا اس کا وفاقی وزیر ہے، داماد اس کا پشاور کا میئر ہے، اور پتہ نہیں کتنے رشتے ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں فضل الرحمان کے، اور پھر اسی طرح آصف زرداری کے، اسی طرح نواز شریف کے۔ عوام کو کچھ نہیں ملنا، عوام کے لیے، کارکنان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف ان کو استعمال کرنا ہے، باقی یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ تو عمران خان تھا کہ جس کا کوئی رشتہ دار کسی عہدے پر نہیں تھا، باقی تو یہ ساری موروثی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے صرف اپنے لوگوں کو، اپنی فیملی کو، ان کا ایم این اے بنے گا اپنی فیملی کا، میئر بنے گا اپنی فیملی کا، سینیٹر بنے گا اپنی فیملی کا، ایم پی اے بنے گا اپنی فیملی کا، ہر جو عہدہ ہے وہ ان کے اپنے لوگوں کو جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صبح 11 بجے سمری جاتی ہے اور 1 بجے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کی جانب سے سگنیچر کیے جاتے ہیں آج 23/11/2022 کو، اور اپوائنٹمنٹ آف گورنر آف خیبر پختونخوا، the Prime Minister advised at para 4 of the summary is approved and the commission of appointment signed. ڈاکٹر عارف الوی پریزیڈنٹ، اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو وہ بھجوا دی سمری۔
اب چونکہ صدر پاکستان کے پاس آج نہیں تو کل ایک اور سمری آنے والی ہے، آرٹیکل 48 کے تحت وہ سمری آئے گی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے۔ 6 نام سامنے آئے ہیں، ان 6 ناموں میں سے ایک نام کی منظوری دینی ہے وزیر اعظم نے، وہ فائنل اپروول کے لیے صدر پاکستان کے پاس آئے گی۔ اور آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے، صدر پاکستان کے پاس ہے ایک وقت، مناسب وقت ہے کہ وہ سمری کو روک سکتے ہیں۔ اگر تو ان کے کہیں معاملات آپس میں طے ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ سمری کو نہیں روکیں گے، اگر طے نہیں ہوتے تو پھر سمری رک بھی سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں جب سارے لوگ ملاقات کر کے شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور یہ نکلے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی سمری جو آپ منظور کرنے جا رہے ہیں یہ آپ سینئر موسٹ کو اٹھائیں گے یا میرٹ کے اوپر اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ جی، جس کو پتہ ہے اس کو پوچھیں، یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ کس کو پتہ ہے اور کس نے کرنی ہے، اور اس میں شہباز شریف اور ان جو درباری وزیر ہیں ان کی کیا اوقات ہے۔ بہرحال جو ہو بہتر ہو، خیبر پختونخوا کا گورنر مقرر ہو گیا 7 ماہ کے بعد، انشاءاللہ آرمی چیف بھی مقرر ہوگا۔ قوم کو آرمی چیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قوم کو قوم کی مرضی کا وزیر اعظم چاہیے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، آرمی چیف آپ اپنی مرضی کا لگائیں، جو نظام ہے آپ لگاتے رہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان آپ قاضی فیصل صاحب کی باری آتی ہے ان کو لگائیں، منصور علی شاہ صاحب کی باری آتی ہے ان کو لگائیں، قوم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اور ملک میں حکومت اس کو ملے گی جو عوام چاہیں گے۔ خدا کے لیے وزیر اعظم عوام کی جو خواہشات ہیں اور عوام کا جو ووٹ ہے اس کے مطابق لگا دیں، اور کوئی عہدہ عوام کو نہیں چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔